العالمین۔ الأما قہر ہے اے غوث بطیخہ تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ باز اشوق کی غلامی سی یوں آنکھیں پھرنی، دیکھ ہو جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ کسی سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ آئیے ہم سب مل کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر نور پہ تشریف فرما آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مصباحی مدظ اللہ العالی، شاعر اہل سنت حضرت مولانا لائق احمد صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، اور منبر نور پہ اور بھی کئی علماء حضرات تشریف فرمائے ہیں۔ میں سب کا نام تو نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، بے شک کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ اور کروڑ احسان ہے کہ ان علماء کرام کی کبھی کبھی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ کروڑ احسان ہے، غوث اعظم کا یہ کرم ہے، یہ فیض ہے حضرت کا کہ کئی دن سے الحمدللہ علماء کرام کی گاہے بگاہے کو بکو زیارت ہو رہی ہے، اور یہ علماء کرام بھی اپنی مصروفیت پر ہیں۔ یہ نے موقع ملا، ہمیں موقع ملا، ہم تو تعجب میں ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہیرے آج وقت نکال کے آپ کے گاؤں میں تشریف لائے، ورنہ اس مہینے میں وقت ہے کہاں، کسے وقت ہے۔ امام حضرات ہیں، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، پھر پروگرام اتنے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ایک ایک رات میں کتنے کتنے پروگرام کر رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ یہ تو احسان ماننا اور چرچے کرنا اس بات کے صبح کہ انہوں نے وقت نکالا اور آپ کو نعت منقبتیں تقریریں سنا کے آپ کے ایمان کو تازگی بخشی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اس مہینے میں یہ بڑا بابرکت مہینہ، غوث اعظم کا اتنا کرم رہتا ہے اماموں پر، شاعروں پر، خطیبوں پر، ادیبوں پر، نقیبوں پر، مقرروں، شعراء پر اتنا کرم رہتا ہے کہ پورے مہینے میں چھٹی کہاں ملتی ہے۔ جی بے شک، تو بس گرد و پیش میں رہتے ہیں، اپنی مصروفیات میں رہتے ہیں۔ بہرحال بڑا دل خوش ہوا میرا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے نعتیں سنی، یہاں منقبتیں سنی، بڑا دل خوش ہوا میرا کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے انداز میں سنانے والوں نے سنایا، اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا، کوئی کسر باقی نہیں رکھی، بڑی محنت سے سنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے سنایا ہے، لیکن آپ نے بھی بڑی محنت سے سنا ہے۔ بے شک بار بار مصافحہ کرنا آنا یہ بڑی بات ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی تقریر کا آپ بالکل آغاز کروں گا، میں خود کافی دنوں سے پروگراموں میں ہوں، اللہ کا شکر ہے، تو میری طبیعت بھی اس لائق نہیں ہے کہ میں آپ کی بہت زیادہ دیر تک خدمت کر پاؤں، لیکن انشاءاللہ اگر کسر باقی رہ جائے تو پھر کبھی موقع ملے گا، زندگی اگر انشاءاللہ سلامت رہی تو میں خدمت کروں گا۔ لیکن مجھے ایک بات حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وردہ کی یاد آ گئی۔ وہ بات یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں روپیہ جو انسان کماتا ہے، بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور میرا مزاج میرا ذہن یہ ہے کہ آپ نے اتنا روپیہ لگایا، یہ پنڈال لگائی، گبارے، یہ روشنی، یہ مائک کا انتظام، اس میں خرچہ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ برباد نہ جائے، کوئی اچھی بات آپ کو بتا کر کے رخصت ہوں، تاکہ اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے اور مجھ جیسے غریب کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ دل سے سنیے گا۔ نوجوانوں کی کثرت ہے جلسے میں، آپ لوگ بیٹھے، نوجوان حضرات میرے سامنے ہیں، اور آج کے دور کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ نوجوان سے خطاب کیا جائے، کیونکہ نوجوان اگر سدھر جائے
تو پھر میں نے کئی بزرگوں کو، کئی بوڑھے لوگوں کو جو عمر دراز ہیں، میں نے ان کو، کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا. میں نے جب ان سے پوچھا کہ چچا آپ نمازی کیسے بنے، آپ جھوٹ سے کیسے بچنے لگے، آپ یہ چاشت اشراق کی نماز کیسے پڑھنے لگے، آپ تہجد کیسے پڑھنے لگے، یہ آپ کا مزاج بنا کیسے؟ تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو عمر دراز لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں میں تو بہت بڑا جھوٹا تھا، بڑا الزام تراشی کرتا تھا، میں تو ادھر ادھر کی لگاتا پھرتا تھا، لیکن بیٹے میرے نوجوان ہیں، میرے بچے اچھے نکلے، میرے بیٹے نمازی نکلے، میرے بیٹے سچے نکلے، جھوٹ سے بچنے والے نکلے. میں جب گناہ کر کے گھر میں آتا تھا تو میرے جوان بیٹے ٹوپی لگا کر کے جب نماز مغرب کے بعد سلام کر کے مجھے ابا کہہ کے جب کھانے پہ بلاتے تھے، میرا دل پھٹ جاتا تھا کہ دن رات گناہ کر کے تیری طبیعت نہیں بھری ہو رہی ہے، دن رات گناہ کر رہا ہے، تیرا دل نکل کیوں نہیں رہا ہے سینے کے باہر. وہ چچا مجھ سے کہتے ہیں ہم کہاں سدھرنے والے تھے، ہم کہاں اس راہ پہ آنے والے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم کبھی نمازی بھی بن پائیں گے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم مسجد کے مؤذن بھی بن پائیں گے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم علماء کتنے قریب بن پائیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چینجنگ کیسے آ گئی، اتنا بدلاؤ کیسے آیا، آپ اتنے بدل کیسے گئے؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ گھر کا میرا نوجوان سدھرا، اس کے سدھرنے کی برکت سے میرا دل کانپ اٹھا، میرا بچہ سدھرا، اسے دیکھ کر کے میں نے اپنے آپ کو بدل دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ایسے نعرہ لگاؤ گے. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیت، یا غوث، جشن غوث الورا، زندہ باد، حوصلے کا مسلمان، زندہ باد، حسینی کمیٹی، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اللہ. تو نوجوان سے اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا کام یہ کہ نوجوان سے خطاب کیا جائے. یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ نوجوانوں کی کثرت ہے. تھوڑا مائک ایسا بناتے ہیں کہ دور سے بھی تھوڑا کیچ کر لیں. اگر وہ تو میں یوں عرض کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر سنیں گے، دل لگے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ کا دل لگے گا اور آپ لگائیں گے بھی، کیونکہ آپ کے سننے کا انداز مجھے بڑا اچھا لگا. آپ نے علماء کرام کو بڑی محبت سے سنا. امام احمد بن حنبل کی مجھے ایک بات یاد آئی، فرماتے ہیں انسان پیسہ کماتا ہے. اچھا یہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان گھر سے لے کر کے 1000-2000 کلومیٹر کا سفر کر جاتا ہے، کرتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں. راتوں میں یہ علماء کرام، یہ شورائے عظام ہیں، راتوں میں چل کر کے بیچارے نعت رسول سناتے ہیں. ان کا بھی اپنا گھر بھی اسی سے چلتا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ضرورت بھی ہے ہماری علماء کی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ علماء کرام کو اور زیادہ نوازا کرو، اس لیے کہ آپ کے پاس اور کام ہے، ان سے آپ اپنے اخراجات، اپنے گھر کی ضروریات پوری کر لیتے ہو. ہم علماء کے پاس، یہ شورا کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ہمارا گھر کا خرچہ، اخراجات، اس کی ضروریات انہی چیزوں سے نکلتی ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ انسان پیسہ کماتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے. ایک باپ، اگر باپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اولاد چھوڑنے کا غم ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا. وہ باپ جو اپنے اولاد کی مسکراہٹ کی خاطر جیتا ہے، وہ باپ جو اپنے بچے کی مسکراہٹ جب دیکھتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، وہ باپ جب اپنے بچے کو مسکراتا دیکھتا ہے دل کے اندر ایک خوشی محسوس کرتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہی باپ جب پردیس کو کمانے کے لیے نکلتا ہے، یہی باپ جب گھر سے پردیس کو نکلتا ہے، جب دور دراز سفر کرتا
ہے، اس کے اندر غم ہوتا ہے، بیوی کو چھوڑنے کا غم، بچوں سے جدائی کا غم، ماں باپ سے جدائی کا غم، اس کے فراق میں اس کا سفر دوپہر ہوتا ہے، لیکن وہ چند روپیہ کما کر کے جب واپس گھر میں آتا ہے، بچوں کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھتا ہے، ماں باپ کے ہنسی والے چہرے دیکھتا ہے، بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لیکن نوجوان کے زندہ دل غیور مسلمانوں، میں تمہیں ایک بات کا آج وعدہ کر رہا ہوں اور تمہیں پتا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کر کے دور دراز کا پیسہ کما کے لاتا ہے، لیکن لعنت ہو اس پیسے پر، لعنت ہو اس کمائی پر کہ جو پیسہ کمانے کے بعد ناچنے والی رنڈیوں پہ لٹایا جائے، ناچنے والوں پہ لٹایا جائے، گانے والوں پہ لٹایا جائے۔ امام احمد فرماتے ہیں وہ پیسہ جو بڑی محنت سے کمایا گیا، وہ پیسہ جو مشقت سے کمایا گیا، وہ پیسہ جو پریشانی سے کمایا گیا، وہ پیسہ جو جدائی میں کمایا گیا، وہ پیسہ جو فراق میں کمایا گیا، وہ پیسہ جو المناک ہے، وہ پیسہ جو غمناک ہے۔ فرماتے کمانے کے بعد میں وہ پیسہ جب ناچنے والوں پہ لٹایا جاتا ہے، جب گیت گویوں پہ لٹایا جاتا ہے، جب ڈھول تماشے میں اٹھایا جاتا ہے، جب دارو میں اٹھایا جاتا ہے، جب شراب میں اٹھایا جاتا ہے، جب بیا میں اٹھایا جاتا ہے، وہ پیسہ اس کی ہلاکت کے لیے بد دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے کہ میرے مولا اسے برباد کر دے، میرے مولا اسے ہلاک کر دے۔ لیکن فرماتے ہیں وہ پیسے میں سے اگر کچھ رقم دین کے کام میں لٹا دی جائے، مدرسے میں دے دیا جائے، مسجد میں دے دیا جائے، علماء کو دے دیا جائے، نعت نبی سن کے شاعروں کو دے دیا جائے، وہ پیسہ وہ روپیہ دعا کرتا ہے اے میرے مولا اس کی بھی غریبی دور فرما دے اور اس کی نسل سے غریبی کا خاتمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیت، یا غوث، غوث الورا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ کام آج کر کے دکھایا، ہم بھی دعا کریں گے، جنہوں نے لیا ہے وہ بھی دعا فرمائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ دعا کی ضرورت ہے؟ سبھی کو ہے، آپ کو، ہم کو، علماء کرام بیٹھے ان کو سبھی کی دعا کی ضرورت ہے۔ بلکہ ہمارا تو ایقان یہ ہے، ہمارا تو دل کیا ہمیں بزرگوں نے دیا ہی یہی ہے۔ فرمایا اگر کوئی تجھے مال دینے کا وعدہ کرے اور تجھے دعا دینے کا وعدہ کرے تو انسان حریص ہے، لالچی ہے، وہ سوچتا ہے اس کی دعا سے ہونے والا کیا ہے، مال ہی لے لوں، مال لیں گے تو کچھ بنے گا، اب اس کی دعا سے کیا ہوگا۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ مال اور دعا جب دونوں کوئی دینے کا وعدہ کرے تو مال کو ٹھکرا دے، دعا کو لے لے، اس لیے کہ مال وہ تجھے ملے گا جو اس نے متعین کر رکھا ہے، جو تجھے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اگر دعا تو لے لے تو وہ جو مال تو لے رہا تھا وہ بندے کی مرضی سے ملے گا، لیکن دعا لے لے تو تجھے مال رب کی مرضی سے ملے گا۔ دعا لیا تو دعا کی ضرورت ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے وسیلے سے جن لوگوں نے اس میں دامے درمے سخنے قدمے جو بھی حصہ لیا، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ کریم یہ محفل سجائی، روشنی کا انتظام کیا، یہ اتنا اچھا سارا سسٹم کیا، علماء کو بلایا، ان کے آنے جانے کی اخراجات کو برداشت کیا۔ اللہ کریم بہتر جاننے والا عالم الغیب والشہادہ ہے، دلوں کے رازوں کو وہ جانتا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام لوگوں کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ 11ویں شریف کے تعلق سے آپ نے محفل سجائی، یہی ہے نا؟ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارض اللہ کے تعلق سے آپ نے آج اس پروگرام کا آغاز کیا۔ میرے بھائی سچ بتا رہا ہوں، علماء کرام کی ذمہ داری ہے، یہ میری بات کی تائید کریں گے، غوث اعظم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، سمجھ رہے ہیں؟ غوث اعظم نے زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں چھوڑی، غوث اعظم نے کبھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھایا۔ کب بولو گے سبحان اللہ؟ جب میں چیخوں تبھی تمہیں مزہ آتا ہے،
اس سے پہلے بھلا نہیں آتا. غوث اعظم کبھی جھوٹ نہیں بولے. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں 11ویں شریف کی سچی تصویر پیش کر دوں. جو منانے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے 11ویں شریف مناؤ گے. نماز پڑھو تب 11ویں شریف مناؤ. جھوٹ سے توبہ کرو تب 11ویں شریف مناؤ. غیبت سے چغل خوری سے توبہ کرو تب 11ویں شریف مناؤ. غوث اعظم ایسے خوش نہیں ہوں گے کہ آج رات بھر 11ویں شریف کا جلسہ کرتے رہے اور صبح کوئی بے نمازی ہے تو بے نمازی ہے, کوئی پڑیا کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں, کوئی بیئر پی رہے ہیں, کوئی جوا کھیل رہے ہیں, کوئی تاش کھیل رہے ہیں, کوئی شراب پی رہے ہیں. ایسے غوث اعظم خوش نہیں ہوں گے. ہم نے تو تاریخ میں یہ پڑھا ہے عزیزان ملت اسلامیہ, ہم نے تو تاریخ میں یہ پڑھا ہے, ہم نے کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے, ہم نے علماء سے یہ سب توجہ رکھے میری جانب. اور اگر کوئی بات بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں, لیکن آپ کے دل پر یہ نقش چھوڑ کر کے جانا چاہتا ہوں, آپ کے دل کی زمین پر یہ بات بتا کر کے, تاکہ میں اس لیے آپ کو بتاؤں تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بتاؤ بے نمازی سے غوث اعظم خوش ہو سکتے ہیں؟ بولو. اور میں آپ کو بتاؤں, امام صاحب سے خیر میں پوچھوں گا نہیں, لیکن میرا گمان مظنون بزن میں غالب یہ ہے کہ نمازی ہوں گے کمی. ہماری حالت ایسی ہے کہ مسجدوں میں نمازی کم ہیں. کہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ 7 نمازی 8 نمازی, کہیں بڑھ جائیں تو 1 صف, کہیں بڑھ جائیں تو 2 صف. جمعہ والے دن تھوڑے بہت نمازی نظر آتے ہیں, لیکن ہم اتنا مجبور ہیں اپنی قوم سے کہ سب سے زیادہ جلسے سنی علماء کے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ جلسے سنی کرتے ہیں. آپ سب سنی ہو, اعلیٰ حضرت والے ہو, سب تاج الشریعہ والے ہو, اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو کہ اللہ نے مسلمان بنایا, اور صرف مسلمان نہیں بنایا ہے, سنی مسلمان بنایا ہے. اور صرف سنی مسلمان نہیں بنایا, اللہ کا لاکھ شکر ہے, اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے سنی بھی بنایا تو فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت والا سنی بنایا ہے, جو ایک دم اٹوٹ سنی ہے, جو پکا سنی ہے. ایسا سنی اللہ نے بنایا ہے. لیکن آؤ میں بتاؤں, 11ویں شریف سجا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت والے ہم ہیں, ہم منائیں گے 11ویں شریف, ہم منائیں گے جلسے, ہم نکالیں گے جلوس. یہ تو کسی اور قوم کا محور ہے, یہ تو کسی اور قوم کا تیور ہے, یہ تو کسی اور قوم کا معیار ہے کہ 11ویں کو بدعت کہہ دے. لیکن بارے احمد رضا, تو نے اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. بارے امام احمد رضا, تو نے اپنے ماننے والوں کو دلائل و اثبات میں کہیں تنہا نہیں چھوڑا. اور قربان جاؤ امام احمد رضا پر, قربان جاؤ فاضل بریلوی پر, کہ جب لوگوں نے 11ویں کے تعلق سے قلم کو اٹھایا تھا تو لوگوں نے تو بدعت لکھا ہے, لیکن احمد رضا اسے مستحب لکھ رہے ہیں. انگوٹھے چومنے کو لوگوں نے بدعت لکھا ہے, اعلیٰ حضرت مستحب لکھ رہے ہیں. جلوس نکالنے کو لوگوں نے بدعت لکھا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت مستحب لکھ رہے ہیں. جھنڈے نکالنے کو لوگوں نے بدعت لکھا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت مستحب لکھ رہے ہیں. انگوٹھے چومنے کو لوگوں نے بدعت لکھا ہے, اعلیٰ حضرت مستحب لکھ رہے ہیں. 11ویں کی بریانی کو لوگوں نے بدعت لکھا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت مستحب لکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت مستحب لکھ رہے ہیں. 11ویں کی فاتحہ کو لوگوں نے بدعت لکھا ہے, اعلیٰ حضرت مستحب لکھ رہے ہیں. لوگوں نے بدعت لکھا, اعلیٰ حضرت مستحب لکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی جب یہ جوہر بیانی فصیح اللسانی, جب یہ دلائل براہین قاطعہ کی یہ جوہر لسانی جب زمانے نے دیکھا تو سارا زمانہ یہ پکار اٹھا, وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے, وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, نوسرا کا مسلمان, حسینی کمیٹی, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن شکر ہے اللہ کا, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بے نمازی سے غوث اعظم خوش نہیں ہوتے. اب جب خوش نہیں ہوتے تو ہماری 11ویں کا کیا ہوگا؟
जब वो राजी ही हमसे नहीं है तो हमारी 11वीं का क्या होगा? हाल है ऐसे होता देख लो जिसने लाइव चल रही है पता लगता है माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, जिसने उनके दिल को तोड़ा, गौसे आदम खुश नहीं होते। अरे पगला जी थोड़ा फिर हमारी 11वीं का क्या होगा? इनकी जी वीडियो बाप उम्मीदें लगाए बैठा है अपने बेटे से, और बेटा है कि आसमान से बोल रहा है। गौसे आजम ने माँ बाप की कैसी खिदमत की, गौसे आजम ने अपनी माँ का कैसा कहा माना। आप देखें, उलमाए कराम सुनाते हैं ना, डाकुओं वाला, चोरों वाला वो वाकया मुस्तनद किताबों से रावी रिवायत है। वो उसके रावी मुस्तनद रिवायत वाले हैं। बहजतुल इसरार शरीफ में उसको लिखा है, और आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में बहजतुल इसरार की बड़ी तारीफ फरमाई है, और फरमाया है तसव्वुफ के मामले में ये वाहिद किताब है जो हदीस की तर्ज में लिखी गई। समझ रहे हैं? जैसे वो सनद हदीस में फला अनफला हद्दसना काला हद्दसना, इस तरीके जो हदीसें बयान की गई हैं, इस तरीके से बहजतुल इसरार शरीफ में उन लोगों को बयान किया गया है जिन्होंने गौसे आजम के ताल्लुक से वो करामत वो वाक़या पेश किया। तो हदीस की तरफ सुभान अल्लाह। बहजतुल इसरार शरीफ मुस्तनद किताब। अब सुने, उसमें ये वाक़या है, मुस्तनद रिवायत से मुस्तनद रावियों का वाक़या। क्या है वो वाक़या? ये है कि जब हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वारदवन्ना की माँ, आपने जब इनको इजाजत मरहमत फरमाई और कहा कि जाओ मेरे बेटे बगदाद में इल्म दीन हासिल करो जाकर, तो आप चलने लगे। तो आपकी माँ को ये ख्याल आया कि मेरा बच्चा जा रहा है बगदाद, और जब ये पहुंचेगा बगदाद तो रास्ते में सफर के खर्चात, उसके खर्चे, वहां पढ़ाई के खर्चे, वहां खाना पीना, जैसा निजाम आज मदरसों का है उस जमाने में ऐसा निजाम नहीं था। आज तो खाने पीने का अच्छा इंतजाम, आज तो कोई सेठ साहब महल्ले की कमेटी, ये हुसैनी कमेटी, ये आकर के कुछ रुपया पैसा दे जाती है कि मदरसे में बच्चे हैं, तलबा हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, खाना खिला देना, पंखे का इंतजाम, उनके बैठने लेटने का इंतजाम, उनके बिस्तर का इंतजाम आज माकूल इंतजाम है। उस जमाने में ये इंतजाम नहीं था मेरे भाई। आपकी माँ को ये ख्याल आया तो आपने 40 अशरफियां अपने बेटे की सदरी की गुदरी में सीधी और फरमाया था, मेरे बेटे अब्दुल कादिर मुझसे जुदा हो रहा है। एक बात याद रखना, घर में रहे या बाहर रहे, सफर में हो या हजर में हो, खलबत में हो या जलबत में हो, मेरे बेटे अपनी माँ से वादा करना कि कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ कभी नहीं बोलेगा। जोर से क्या नहीं बोलेगा? गौसे आदम की बिरयानी खाने वालों, गौसे आदम के नाम के लड्डू खाने वालों, गौसे आदम के नाम पर ये इज्तिमा, ये महफिलें सजाने वालों, तुमसे मखातिबू में तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम्हारी माँ सुबह तुमसे ये वादा ले कि मेरे लाल झूठ मत बोलना, तो पूरा करोगे? बोलो। गौसे आदम के नाम से ये लाल मेरे बैठे हुए हैं सब, ये छोटे छोटे मेरे बच्चे, नौजवान तो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मैं इनके लिए भी तकरीर कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी माँ तुमसे ये वादा ले ले कि मेरे लाल झूठ नहीं बोलना, तो बताओ झूठ बोलोगे? तो हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नहीं, बोलो इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। सही है? देखो, झूठ नुकसान देता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि झूठ जो है ना, झूठ ये अगरचे चाल फरेबी से कभी काम कर जाए, लेकिन मुंह सियाह होके रहता है, चेहरा काला होके रहता है, और अगर बज़ाहिर ना भी हो तो भी तो अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। किसकी लानत है? तो नौजवानों, हमारे पास लोग आते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं वो बड़ी भाभी है, वो सही नहीं है। क्या हुआ साहब? वो करवाती रहती है हमारे लिए। क्या करवाती है? कि इसका काम ना चले,
اس کا دل دماغ اڑتا رہے. اچھا وہ چاچی ہے وہ صحیح نہیں ہے, کیا کرتی ہے؟ کروا کے لائی ہے ہمارے لیے. اچھا وہ کروا کے لائے, وہ کروا کے لائے, یہ تعویذ وہ تعویذ, یہ بدگمانیاں, یہ گھروں کے نظام خراب ہو گئے اس بات سے. ارے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی کروا کے نہیں لایا ہے. میری بربادی, ہماری بربادی, میرے قوم کی بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جھوٹ بول کے اللہ کی لعنت ہم نے کمائی ہے. جس پہ اللہ کی لعنت ہو کسی مولانا کے پاس چلا جائے, میرے پاس چلا جائے, حضرت کے پاس چلا جائے, امام صاحب سے 100 رکھتے بڑھوا لے نہ پھر اور کہنا دعا کر دو. میں تو کہتا ہوں جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ کچھ کروا لے, جب تک توبہ نہیں کرے گا برباد رہے گا, ہلاک رہے گا. اللہ کی لعنت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج غوث اعظم کی تم 11ویں میں آئے ہو, آج ان کی محفل میں تم بیٹھے ہو, آج وعدہ کر لو کہ جھوٹ اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وارض اللہ ہے. گھر سے نکلتے ہیں, ماں وعدہ کرتی ہے, ماں وعدہ لیتی ہے غوث اعظم سے کہ میرے بیٹے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. یہ کا ایک آپ چل دیے ہے, سفیر ہے بغداد کے, حضرات گرامی وقار سفیر ہے بغداد کے. یہ بغداد کا مسافر گھر سے نکلتا ہے, قافلے والوں کو ساتھ لے کر کے قافلے کے ساتھ رواں تواں ہو جاتا ہے. آگے چل کر کے کیا دیکھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے, ڈکیتوں نے حملہ کر رکھا ہے, لوٹ مار مچاتی ہے, قتل و غارت کا بازار گرم ہو رہا ہے. یہ قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوا, مال لوٹا جا رہا ہے, عزتیں لوٹی جا رہی ہے, ہڑپ کیا جا رہا ہے مال. غاصب الریزنی کا دروازہ کھول رکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب سارا قافلہ لوٹ چکا ہے, جب سارے لوگوں کا مال لوٹ لیا گیا ہے, ایک بچہ 12 سال کا کھڑا ہے. ایک ڈاکو آ کر کے بچے سے کہتا ہے تیرے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ بارے بغداد کے دولہا, بارے بغداد کے آقا, ہمیں آقا ملا تو تیرے جیسا سچا. اگر کوئی اور بچہ ہوتا آج کا تو 1000 بہانے بنا کر کے اپنے مال کو بچا لیتا, اپنے آپ کو بچا لیتا. لیکن میں پوچھتا ہوں عالم تصور میں کہ یا میرے آقا, آپ نے اپنے آپ کو, اپنے مال کو کیوں نہ بچایا؟ تو فرماتے ہیں عالم تصور میں جواب آتا ہے کہ میں مال بچا لیتا, لیکن ماں کے وعدے کا کیا کرتا جو میری ماں نے مجھ سے لیا تھا؟ میرا مال چلا جائے یہ تو گوارا ہے, ماں کا لیا ہوا وعدہ نہ جائے یہ گوارا نہیں ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں کا اتنا خیال, ماں سے لیا ہوا وعدے کا اتنا خیال, لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں. بوڑھی ماں سسک رہی ہے, توجہ ہی نہیں. باپ سسک رہا ہے, توجہ ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں 11ویں شریف منانے والوں, 11ویں شریف کی یہ نظر و نیاز کرنے والوں, غوث اعظم کی 11ویں میں بیٹھنے والوں, غوث اعظم تم سے خوش ہو جائیں گے اور تم چاہتے بھی ہو کہ غوث اعظم خوش ہو جائیں. بولو چاہتے ہو؟ نماز پڑھنا شروع کر دو, جھوٹ سے دور رہو, غیبت سے دور رہو, الزام بازی سے دور رہو, بہتان تراشی سے دور رہو, مسجدوں میں حصہ لو, مدرسوں میں حصہ لو, علماء کے قریب رہو, بیئر سے دور رہو, شراب سے دور رہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بیئر پی کر کے غوث اعظم کی نیاز کرتا ہو بھول جائے غوث اعظم اس سے خوش ہو جائیں گے. جو جھوٹ بول کے غوث اعظم کی نیاز کرتا ہو وہ بھول جائے کہ غوث اعظم اس سے خوش ہو جائیں گے. جو بیئر کا جو ہے ڈبہ تھام کر کے یہ نظر و نیاز کرتا ہو, میں تو کہتا ہوں بھول جا کے تجھ سے غوث اعظم خوش ہو گئے. ارے جو کام غوث اعظم نے کبھی کیا نہیں اس کام کو کرنے والے سے غوث اعظم کبھی خوش نہیں ہوں گے. تو پھر غوث اعظم نے کیا کیا ہے؟ تو نمازیں پڑھی ہے غوث اعظم نے, روزے رکھے ہیں غوث اعظم نے, جھوٹ سے بچے ہیں غوث اعظم, سچے بن کے جیے ہیں غوث اعظم, راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کو راضی کیے ہیں غوث اعظم. اگر تم بھی 2 قطرہ آنسو لے کر کے نماز عشاء کے بعد اپنے گنہگار سر کو رب کی بارگاہ میں رکھ دو اور رکھ کے بولو یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا, میرے پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا,
शादी हो जाते हैं। लेकिन तुम रो तो रब की बारगाह में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर रखो तो गौसे आलम की तरह। गौसे आलम ने रातों में जाग जाग के अल्लाह को राजी किया है। और हम 3 घंटे की फिल्म जब तक पूरी नहीं हो जाती है नींद नहीं आती है। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे? हम क्या कर रहे हैं आजकल? यूट्यूब पे खोल लिया, फेसबुक, क्या देख रहे हैं उसमें? और हम सोचते हैं बातें बड़ी बड़ी, बातें हमारी बहुत बड़ी हैं। सो तो हम मीडिया से लेके प्रधानमंत्री तक को बातें कर जाते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे जनाब, हम कैसे हैं? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। तुम्हारे सर पे जो परेशानी, जो मुसीबत आई है, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। समझ रहे? ये जो परेशानी आज हमारे ऊपर आई है ना साहब, ये हमारे अपने हाथों की कमाई है। हम भी कोई कम जालिम नहीं है आपस में। आपस में हम भी कोई कम जालिम नहीं है। हमने बहुत आसान है ये कह देना कि वो जालिम, वो जालिम, वो जालिम, उसने ये कर दिया, मस्जिदें गिरवा दी, मदरसे गिरवा दिए, और वो तुड़वा दिया, ये तुड़वा दिया, वो कर दिया। बड़ा आसान है ये कहना साहब, लेकिन हम भी कोई कम बड़े जालिम नहीं है। क्या मजाल थी कि कोई बिल्डोजर ला करके हमारी मस्जिदों को गिरा देता। हमने मौका खुद दिया है, वरना मेरा दिल बोलता है कि कोई गिराने वाला नहीं है। तुम अपनी मस्जिदों को भर के देख ले। समझ रहे? इशारा समझ रहे? समझ रहे? कोई नहीं गिरा सकता। तुम अपनी मस्जिदों को भर के देख लो। जोहर में पूरा गांव पहुंच जाओ नमाज पढ़ने, असर में पूरा गांव पहुंच के देखो, मगरिब में पूरा गांव पहुंच के देख ले। इशा में नमाजियों से मस्जिद को भर दो। अगरचे हमारे पास मुफलिसी है, अगरचे हथियार हमारे पास नहीं, ताकत हमारे पास नहीं, पावर हमारे पास नहीं, कब्जा हमारे पास नहीं, मुल्क हमारे पास नहीं, कुछ ना हो, लेकिन अगर मस्जिदें भर दी तो कुछ आए या ना आए, लेकिन रब की रहमत जरूर आ जाएगी, अल्लाह के फरिश्ते जरूर आ जाएंगे। तुमने देखा नहीं जंगे बदर में कब्जा ना था, हुकूमत ना थी, ये 313, ये 6 तलवारें, ये जरास घोड़े, ये 3 जिरहे लेकर ये मैदान को बदलने निकले थे। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, मैं जज्बात में आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने ईमान की गवाही दे करके आपके इस बात को याद रखना, और ये मत कहना कि कोई साहब आया था, ये कहना कि कोई बात बता के गया था। ये चंद घोड़े, ये 3 जिरहे, ये 6 तलवारें लेकर के पूरे आलम की तकदीर का फैसला करने निकले थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, पूरी सुभान पूरी बेशक। दुनिया के लोगों की तकदीर का फैसला करने निकले थे। ये 313 हंस रहे थे कब्जे वाले, हंस रहे थे जिनके पास हाथी थे, हंस रहे थे जिनके पास घोड़े थे, हंस रहे थे जिनके पास तलवारें थी, कि ये 313 जिनके पेट पीठ से मिल गए, ये 313 जिनके गालों में ये बच गए, जिनके गालों में गड्ढे पड़ गए, ये 313 जिनकी कमरें लच गई हैं, ये क्या करेंगे हमारा? हुकूमत में हम हैं, कब्जा हमारा है, ताकत में हम हैं, तादाद में हम हैं, लेकिन जमाने ने देखा है, हंसने वालों को जमाने ने देखा है, ये हंसने वालों को, ये हुकूमत वालों को, ये कब्जा वालों को, ये हंसने वालों को जमाने ने देखा था कि वो 313 जब उठे हैं ईमान की मजबूती लेकर, अल्लाह की रहमत साथ में आई है कि नहीं आई है, फरिश्ते उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। ये 313 ने बदर के मैदान में जब अपना कदम रखा है तो जमाने ने देखा कि इन्हीं 313 ने जमाने की तकदीर का फैसला करके दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, गुलाम मुस्तफा साहब किबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। और थोड़ी देर खिदमत करें।
अब सुन ले साहब, दिल की बातें अब आ रही हैं तो वो भी थोड़ी सुन ले। ये आज हम भी अगर अपनी मस्जिदों को भर दो मस्जिदों, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो पढ़ेंगे नमाज़ें इंशाअल्लाह। इमाम साहब आपके 5 वक्त अज़ान देते हैं साहब, बुलावा आता है आ जाओ नमाज के लिए, मेहनतें कर रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं, और उसके बावजूद भी तो ये कि हमारी बड़ा आसान है साहब ये कहना, लेकिन ये सही नहीं है। हमने अपनी मस्जिदों को कभी भरा ही नहीं था। हमें अभी नमाज में सब बनाने का तरीका नहीं आया। तवज्जो रखें, थोड़ी देर इंतजार ना करें। क्या बात है भाई, बातें अच्छी नहीं लग रही है क्या? हाँ, सुन ले थोड़ी देर और, चाय पीना अगर है तो पी ले, लेकिन मेरी बात सुन ले। ये कोई अफसाना नहीं है, ये वो नहीं है साहब के रटिटाई में तकरीर करके और चला जाऊं। ये मेरे दिल की बातें हैं और हर जगह मैं ये कहता हूँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब इतना है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। नहीं है, कोई कहानी किससे नहीं है जो मैं कह करके गुजर जाऊं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देख लें, झूठ से बच के देखें, इंशाअल्लाह हमारा होगा। हम मैं ये यूं अर्ज कर रहा था कि हम यूं बहुत कह देते हैं कि फलाने चैनल ने ये कर दिया, मीडिया ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, लेकिन हम कभी कभी अपने बारे में भी सोचें कि हमने इस्लाम के लिए किया क्या है। सामने बता रहा हूँ, बहुत अच्छा, हट तो जा। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हमने कुछ किया भी है इस्लाम के लिए। अभी चंदा किया होगा आज जरूर, तो आप कमेटी को मालूम होगा कि कितना मुश्किल पड़ा होगा। ₹10 5-5 रुपए देने से इतने बड़े प्रोग्राम थोड़ो नहीं होते, लेकिन मैं तो उन जिंदा दिल मुसलमानों को सलाम करता हूँ जिन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कांधे पे ली। अल्लाह उनकी तमाम परेशानियां दूर करे। आप हाजिर आए, बड़ा काम होता है साहब। हम तो कह देते हैं जुबान उठा के कि वो उसने कह दिया, वो उसने जहर फैला दिया, उसने नफरतें फैला दी। मेरा इस्लाम, मेरा दीन, किसी के झुकाए से मेरा दीन झुक नहीं सकता। गाड़ी वाले बादशाह लोग बैठे हैं, मैं उनके लिए सुना दूं एक हदीस पाक। आका करीम ने जमानत ली, आका करीम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया पूरी दुनिया कुफ्रिस्तान हो जाए, पूरी दुनिया कुफ्र में मुब्तला हो जाए। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में डबल तादाद है हमारी। 12 बजे अगर लिखित की माने तो 12:30 बजे आ रहे हैं। हिंदुस्तान में ही है, और ना माने अपने गुमान से वो जन्ने वाले को हमारा तुम्हारा गुमान यकीन के करीब है। वो ये है कि कम से कम 30-35 करोड़ तो हिंदुस्तान में ही है, और अकेले जो दूसरे ममालिक इस्लामिया हैं जहाँ इस्लामी हुकूमत है वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं इतना बताऊं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरी दुनिया काफिर हो जाए, सारी दुनिया इस्लाम छोड़ दे, ये कितनी बड़ी जमीन है, कितनी आबादी है। 8 अरब लोग पूरी दुनिया में मौजूद है, 8 अरब लोग पूरी दुनिया में मौजूद है। ये सारे लोग अल्लाह के रसूल फरमाते काफिर हो जाए, एक भी ना बचे। मेरी पूरी जमीन पर एक कलमा पढ़ने वाला बाकी हो, सारी दुनिया काफिर हो जाए। आज हम अच्छी खासी तादाद में है, कहीं 18 करोड़, कहीं 35 करोड़, कहीं 25 करोड़, कहीं 5 करोड़, कहीं 3 करोड़। हर मुल्क में 5 करोड़ 3 करोड़ जैसी आबादी हमारी है। आका फरमाते हैं पूरी दुनिया काफिर हो जाए और सिर्फ पूरी जमीन पे एक कलमा पढ़ने वाला बाकी रह जाए। कितना? मैं यहाँ पर रुका इसलिए ताकि मैं आपको शामिल कर लूं इस बात में। पूरी जमीन में कितने लोग हैं? 8 अरब। कितने? 8 अरब। समझ गए? 8 अरब लोग पूरी जमीन पर,
आका क्या फरमाते हैं, ये सारे के सारे काफिर हो जाएं, पूरी जमीन कुफ्र की हो जाए और पूरी जमीन पर कलमा पढ़ने वाला सिर्फ एक रह जाए। कितना रह जाए? अपनी तादाद देख रहे हैं, अभी तो अच्छी खासी है। हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि पूरी जमीन पे कितना रह जाए? एक रह जाए, सारी दुनिया काफिर हो जाए, मेरा कलमा पढ़ने वाला एक रह जाए। आका करीम जमानत लेते हैं, जिम्मेदारी से मेरे आका बोलते हैं, मेरे सरकार बोलते हैं, सहाबा का मजमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, उमर इब्न खत्ताब बैठे हैं, अली के मुर्तजा उस्मान ज़ुन्नुरैन बैठे हैं, सहाबी का मजमा है। आका करीम के सामने अशराए मुबशरा की जमात बैठी है, अशराए मुबशरा बैठे हैं, जन्नती सहाबा बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया था सारी दुनिया काफिर हो जाए और इस जमीन पर मेरा एक उम्मती कलमा पढ़ने वाला बाकी हो। आका फरमाते हैं ये सारे के सारे लोग मिलकर के भी अगर चाहे कि मेरे दीन को झुका दे तो ये तन्हा मेरा कलमा पढ़ने वाला मेरे दीन को झुकने नहीं देगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या फरमाया मेरे हुजूर ने कि अकेले क्यों भी मेरा कलमा पढ़ने वाला वो अकेला मुसलमान मेरे दीन को झुकने, ये कुर्सी पर मेरे भाई लोग बैठे ये भी शामिल हो ले, मेरे दीन को झुकने नहीं देगा। अकेला मेरे दीन को नहीं। अब वो अकेला है कौन? है कोई जो गौसे आदम से टकरा जाए? अकेले ये है कोई ख्वाजा आदम से जो अकेला टकरा जाए? है कोई दातागंज हिजबेरी दातागंज बख्श रहमहुल्लाह से अकेला टकरा जाए? क्या जानते हो, गौसे आदम से दुनिया टकराई तो पार पड़ लेगी? बोलो। अमेरिका आज खूब तरक्की कर गया साहब, ये बेहुदा मुल्क, इसे इसकी तरक्की मुबारक हो, इसलिए कि इस अमीर के पास कोई अमीर नवाज नहीं है, हम गरीबों के पास गरीब नवाज है। गरीब नवाज के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, अब सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि सारी दुनिया मिलके गौसे आदम से टकरा जाए तो टकरा लेगी? नहीं ना टकराएगी। क्यों नहीं टकराएगी? मैं आपको आज का दौर अपनी नजरों में बसा लूं और आज के दौर की मैं तुम्हें थोड़ी सैर करा दूं। बताओ अमेरिका तरक्की किया कि नहीं? बताओ आसमान पे अमेरिका गया कि नहीं? बताओ आज ये आसमानों पे घूमने के लिए रॉकेट बनाए गए कि नहीं? बताओ इलेक्ट्रॉनिक चीजों में अमेरिका आगे है कि नहीं है? बताओ इलेक्ट्रीशियन में अमेरिका आगे है कि नहीं है? टेक्नोलॉजी में बताओ अमेरिका आगे है कि नहीं है? सारी दुनिया में आज सारी दुनिया की नाक काफिरों के लिए अमेरिका बना के नहीं बना है। अब तो साहब मैं आपको ये भी बताऊं कि अमेरिका ने तरक्की बहुत कर ली, लेकिन बताओ अमेरिका उस वक्त से लेके अब तक एक मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाया है। अगर समझ गए हो तो अगर मेरा इशारा वहां तक पहुंच गए आप जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं तो जरा बोले मुस्कुरा के। हाँ, बड़ी तरक्की की अमेरिका ने कि नहीं की? हर चीज की कि नहीं की? लेकिन अमेरिका आज तक एक मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाया है। लेकिन बात जब गौसे आजम की आ जाए, जोर से बोलो, बात अमेरिका तरक्की कर गया, जमीन से आसमान पर चला गया, लेकिन अब साहब क्या किया अमेरिका ने कि नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी। दुनिया नाम लेती है अमेरिका का, नाक कट जाएगी। तो क्या किया साहब अमेरिका ने? अमेरिका ने ये किया कि 70 मुर्दों को मशीनों में रखा है कि कोई ऐसी सर्च कर ले, ऐसा रिसर्च हो जाए कि इन मुर्दों में जान डाल दे। लेकिन क्या डाल पाया अमेरिका? नहीं। क्या कहते हो, डाल भी पाएगा? नहीं डाल पाएगा। लेकिन यार फिर वही बात है कि बात जब बगदाद के दूल्हा की आ गई है, गौसे आजम की आ गई है, अमेरिका आज तक किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाया।
किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। अमेरिका आज तक रिसर्च पे रिसर्च, सर्च पे सर्च कर रहा है। नासा जैसे इंटेलिजेंट ब्यूरो में, नासा जैसी सर्च होम में, सर्च होम हॉस्पिटलों में सर्च पे सर्च कर रहा, रिसर्च पे रिसर्च कर रहा है ताकि किसी मुर्दे को जिंदा कर दे। लेकिन आज तक अमेरिका किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाया। लेकिन बात जब मेरे गौस की आ जाए मुर्दा जिंदा करने की, तो ठोकरों में जिंदगी बटने लगी है, ठोकरों में जिंदगी बटने लगी है, ठोकरों में मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। फरमाया उठ जा अल्लाह के हुक्म से। तो मुर्दा नहीं देख रहा है कि मैं मुर्दा हूँ, मुर्दा नहीं देख रहा कि मैं मरा हुआ हूँ, देख रहा है तो ये देख रहा है कि गौसे आजम का हुक्म है और मुझे पूरा करना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो बताओ, सुभान अल्लाह। ये है वो अकेले, ये है वो अकेले। अब किसकी मजाल है जो इन अकेलों से टकरा जाए। अमेरिका आया, हमला किया बगदाद पर, बगदाद पर आंखें जमी। अमेरिका आया, बगदाद पे हमला कर रहा है, बारूद बनाए, रॉकेट छोड़े, मिसाइलें छोड़ी, गौसे आजम के गुंबद से मिसाइलें टकराई। लेकिन वो समझ रहे थे कि इसे तहस नहस कर देंगे, चमनिस्तान कादरी को बर्बाद कर देंगे, चमनिस्तान सैयद को बर्बाद कर देंगे, कादरी गुलशन को तबाह कर देंगे, गुंबद गौसियत को हिलाक कर देंगे, इसका नाम मिटा देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। जुमला दे रहा हूँ जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, अमेरिका आया 1964 में हमला करता आया, बारूद लेता आया, ये मिसाइलें छोड़ता आया। लेकिन अमेरिका की मिसाइलें तो गायब हो गई। बगदाद का गुंबद आज भी चमक रहा है, आज भी चमक रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि भक्तों, होश के नाखुन लो, जरा दिल से मानो, बगदाद अकेला नहीं चमक रहा है। बगदाद सारी दुनिया में अपने आप को चमकाया, और जो बगदाद का हो गया वो भी सारी दुनिया में चमक गया। आज हम चमके कि नहीं? ये सुभान चमके कि अल्लाह, नहीं? बेशक, सुभान अल्लाह। चमका तो चमका, नाज़ रहियो। वाले ने साइड हो अपने गुलामों को भी चमका दिया, चमकाया। आपके चेहरे चमके। साइड है, साइड। कहाँ है बगदाद? जीसान। कितने किलोमीटर है बगदाद? अब आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, कभी फुर्सत मिले गूगल पे सर्च करिएगा, तब आपको पता चलेगा कितने किलोमीटर है बगदाद, कितने फासले पर है बगदाद, कितनी दूरी है यहां से बगदाद की। लेटा है लेटने वाला बगदाद में, और 11वीं मनाई जा रही है नौशना में। चमक नहीं तो क्या है, ये दमक नहीं तो क्या है। और ये चमक, ये दमक हमने बगदाद को माना। हमने बगदाद को माना क्यों? हमने बगदाद में चमक देखी कहां से? अब सुनो हजरात गिरामी वक़ार, ये वो अकेले हैं कि जिनसे कोई टकरा नहीं सकता। गौसे आज़म अकेले है, इनसे नहीं टकराया जा सकता। ख्वाजा अजमेरी अकेले है, इनसे नहीं टकराया जा सकता। मखदूम साबित कलियरी अकेले है, इनसे नहीं टकराया जा सकता। और मैं तो कहता हूँ साबरे पाक से कौन टकराएगा? अरे ये तो एक अजूबा है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 दिन भूखा नहीं रहता। जी जी, एक दिन का रोजा तो भारी पड़ जाता है कि नहीं है? 2 दिन भूखे नहीं रह सकते। उलमाए कराम ने साबिर पाक को अजूबा ही कहा है। ये तो एक अजूबा है, अजीब बात है, अल्लाह ने पता नहीं कौन सा पेट अता किया था साबिर पाक को। हम तुम 1 दिन 2 दिन 4 दिन भूखा नहीं रह सकते। ये अल्लाह का मुकद्दस बरी 12 साल भूखा रह लिया। कितनी साल? 12 साल दिन में थोड़ा नहीं गुजर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से तो हफ्ता 12 साल हो गए। जी जी एक दिन के बच्चे से 12 साल होते तक वो जवान हो जाता है। जी, बेशक, है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? वो 12 साल तक भूखे रह लिए। अब बताओ कोई इनसे टकरा जाएगा? जीसान। हाँ। ये है वो अकेले
کہ ان سے ٹکرا نہیں جا سکتا. جو اپنی بھوک کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر سکتا ہے تو وہ دین اسلام کی خاطر ساری دنیا کو نچوڑ بھی سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. لیکن اب صاف ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف نام کے صابری ہیں, ہم صرف نام کے قادری ہیں, ہم صرف نام کے جو ہے کہنا چاہیے چشتی رہ گئے. اے علامہ اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو غریب رحیم سائیمہ پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی ہو سکتا ہے وہ کام, آج بھی تھرا سکتا ہے زمانہ, آج بھی کانپ سکتا ہے زمانہ, آج بھی حیرت میں پڑ سکتا ہے زمانہ, آج بھی ہمارا سر بلند ہو سکتا ہے, آج بھی سرخ روی مل سکتی ہے, آج بھی ہمارا نام بلند ہو سکتا ہے, آج بھی صابر پاک کی کشش مری نہیں ہے, غوث اعظم کا فیضان دبا نہیں ہے, خواجہ اجمیری کا کرم دبا نہیں ہے. آج بھی یہ سارے کام ہو سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ اگر غوث اعظم نہ بن سکے تو سچے غلام غوث اعظم تو بن جائے, غوث اعظم کے سچے وفادار تو بن جائے. خواجہ اجمیری کی سیرت پہ عمل کر کے تو دیکھ لے, مخدوم صابر کلیری کی صحیح تصویر بن کے دیکھے, اعلیٰ حضرت کے پرتب پر عمل کر کے تو دیکھ لے, اپنے آپ کو باشرہ بنا لے, داڑھی چہروں پہ ہو, روز مسواک کی سنت ہو, چہرے پر نورانیت ہو, پیشانی پر ماتھے پر سجدوں کی رنگت ہو, جھوٹ سے پرہیز ہو, ہاتھ میں قرآن ہو, شراب کی بوتلیں نہ ہو, یہ جوا اور تاش کے پتے نہ ہو, یہ لوڈو نہ ہو, یہ یوٹیوب کی فیاشی نہ ہو, یہ فیس بک کی گندگی نہ ہو. اگر ہو تو دل میں ایمان کی طاقت ہو, ایمان کی قوت ہو, ماتھے میں سجدوں کو, ماتھے میں اپنی جبینوں پر اپنے ماتھوں میں سجدے کی گرمی ہو, دل میں عشق مصطفیٰ ہو, نمازوں کی پابندی ہو, استقامت دین ہو, جبل استقامت دینی ہو, مسجدوں کی رنگت ان کی دھول کا نشان ہو, اپنے بازوؤں کو عشق مصطفیٰ کی قوت ہو, اپنے بازوؤں کو عشق مصطفیٰ کی قوت ہو, دل میں نورانے دل میں نور قرآن موجود ہو, ایمان کی طاقت ہو, اور یہ بلبلا لے کر جب گلی میں نکلے, جب لوگوں کے سامنے جائے, لب کھولے تو ایسا کھولے جیسے میرے آقا کھولتے تھے, جب چلے تو ایسا چلے جیسے میرے سرکار چلتے تھے, جب کھائے تو ایسا کھائے جیسے میرے سرکار کھاتے تھے, جب ملے تو ایسا ملے جیسے میرے سرکار ملتے تھے. آؤ میں تمہیں بتاؤں, دنیا آج بھی تمہارا سواگت کر سکتی ہے, دنیا آج بھی تمہارا ویلکم کرے گی, دنیا آج بھی تمہیں اپنے دل میں جگہ دے گی. تم اپنے آپ کو سچا بنا کے دیکھو, تم اپنے آپ کو اچھا بنا کے دیکھو. علامہ اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو غریب رحیم سائیمہ پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ غوثیت, یا غوث. جشن غوث الورا, زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی کام ہو جائے گا. غوث اعظم کی نظر و نیاز میں آنے والوں, میں بس چلتے چلتے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ غوث اعظم کی ہم نے 11ویں منائی, نظر و نیاز کی. اللہ کریم اس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ کریم حضور غوث اعظم کے فیضان باطنی سے ہم سب کو مالا مال کرے. بس اب یہ چند نسخے آپ کو دے رہا ہوں, وہ آپ عمل میں لائیں. اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ زندگی عطا کی آپ کو, ہمیں بولنے کی طاقتیں بخشی, آپ کو سننے کی قوت سماعت بخشی, اللہ کا شکر ہے. بس میں یہ بتاؤں آپ کو کہ حضور غوث پاک کی ذات ہمارے لیے سبب رحمت ہے, آپ کی ذات ہمارے لیے رحمت والی ذات ہے. ہمارے لیے بڑی خوش وقتی ہے, فیروز وقتی ہے کہ ہمیں غوث اعظم مل گئے, 12:30 بج گئے. ہے کہ نہیں؟ ہمیں غوث اعظم ملے. اب بس چند باتیں ان کی سن لو, لیکن ان پہ عمل ہوگا تبھی جب تم غوث اعظم کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے پہ چلو گے, ہے کہ نہیں؟ نوجوان آج کل صاحب اپنی نوجوانی میں مست ہے, وہ سنتا نہیں ہے,
میں تو اس سے کہتا ہوں کہ عمل کر کے تو دیکھو، سودا کر کے دیکھو، گھاٹا نہیں ہوگا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، نہایت سستا ہے۔ فرماتے ہیں میرا ماننے والا، میرا نام لینے والا، فرماتے ہیں کہ اگر وہ دریا میں ڈوب رہا ہو اور میں بغداد میں بیٹھا ہوں، فرماتے میں ادھر ہوں جہاں سورج ڈوب رہا ہے، میرا نام لینے والا وہاں ہے جہاں سورج نکل رہا ہے۔ فرماتے دریا میں ڈوب رہا ہو اور دریا میں ڈوبتے ڈوبتے مجھے یاد کر لے، اگرچہ اس کے پاس سہارے کے لیے تنکا موجود نہ ہو، کوئی نکالنے والا نہ ہو، دریا سے اوپر آنے کی کوئی راہ نہ دکھ رہی ہو، فرماتے ہیں میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، میرا نام لینے والا، میرے دامن سے وابستہ ہونے والا وہاں ڈوب رہا ہے، اسے بچانے کے لیے اگرچہ کوئی تنکا نہیں ہو۔ فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، خوف نہیں کھانا، فرماتے میرا مرید ڈرنا نہیں ہے، فرماتے دریا میں ڈوبتے ڈوبتے تو مجھے یاد کر کے دیکھ، مجھے دریا کے کنارے پہ آنے کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے دریا میں تیرے ساتھ آ کر کے تیرنے کی ضرورت نہیں، فرماتے مجھے وہاں یاد کر کے دیکھ لینا، میں بغداد میں بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ بڑھا دوں گا اور نیچے سے ہاتھ کو لگا کر کے دریا کے کنارے پہ اچھال کر کے لے آؤں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن اس پہ عمل ہوگا بے کب؟ شک، سبحان اللہ۔ فرماتے دریا کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، بغداد میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھاؤں گا اور اچھال کر کے کنارے پہ لے آؤں گا۔ کہاں لے آؤں گا صاحب؟ کنارے پہ لے آؤں گا۔ کب؟ جب مجھے یاد کرے گا۔ کب؟ تم نے نہیں دیکھا علماء کرام کا تو سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے کہ جب کتے پڑے پیچھے، جب گاڑی کے پیچھے پڑ جائیں، ڈکیت چور اچک کے پریشان کریں، تو سب سے پہلے صاحب جملہ ہی نکلتا ہے یا غوث اعظم المدد۔ پھر پتہ نہیں چلتا وہ رہزن، وہ ڈاکو، وہ پریشان کرنے والے چلے کہاں جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، اس پہ عمل کا طریقہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ بے نمازیوں سے خوش نہیں ہوتے غوث اعظم، جھوٹوں سے خوش نہیں ہوتے غوث اعظم، شرابیوں سے خوش نہیں ہوتے غوث اعظم، با نماز با جماعت نمازیوں سے، با جماعت نماز ادا کرنے والے نمازیوں سے خوش ہوتے ہیں غوث اعظم، جھوٹ سے پرہیز کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں غوث اعظم، شراب سے نفرت کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں غوث اعظم۔ ایک بات اور بتاؤں، یہ چھلانے والوں سے بھی خوش نہیں ہوتے غوث اعظم، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ توفیق دے تو اسے رکھا لو، ہے کہ نہیں؟ یہ الٹی سیدھی شرم جب سے ہمارے یہاں آئی ہے، جب سے ہمارا تو بڑا مسئلہ ہی خراب ہوا صاحب، ہے کہ نہیں؟ بہت خراب ہے۔ وراٹ کوہلی نے رکھائی تو سب نے رکھا لی، مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ اس بدبخت نے رکھائی تو سب نے رکھا لی، وہ پھنچیاں رکھائے پھر رہے ہیں، ذرا سی پھنچی رکھائے پھر رہے ہیں۔ تمہیں یہ فکر نہ ہوئی کہ یہ ایک کرکٹر رکھا رہا ہے تو تم نے داڑھی رکھائی، تم نے چہرے پہ بال بڑے بڑے کر لیے، اگرچہ اچھا یہ ہوتا کہ اگر تم داڑھی رکھانے سے پہلے اس کو نہ دیکھتے، اپنے نبی کا فرمان دیکھتے، سرکار کی سنت دیکھتے، اور تم دل میں ارادہ کرتے کہ میں داڑھی اپنے چہرے پہ اس لیے رکھاؤں گا کہ یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، میرے سرکار کا طریقہ ہے، اگر تم اپنے دل میں یہ ارادہ کر کے اگر داڑھی کو رکھا لیتے، ایک سنت کی برکت سے اللہ تمہارے گھروں سے سینکڑوں پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ میں یہ تو نہیں کر پاؤں گا کہ آج ہی رکھ لو، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مضبوط ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ نا یار، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ دین ہمارا ہے، آج نہیں رکھنا کل رکھ لینا، 2 دن بعد رکھ لینا، مہینے بعد رکھ لینا، ارادہ کر لیجئے میرے سامنے کہ انشاءاللہ رکھیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی سے رکھ لو، میں کوئی
ایسی بات نہیں کر کے جاؤں گا انشاءاللہ جو آپ کو کوئی تکلیف ہو یا آپ یہ کہیں کہ صاحب بلایا تھا اور وہ ہمارے اوپر ہی برسنا شروع کر دیے. میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ یہ کہیں صاحب کہ وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے. نہیں میرے بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ارادہ کر لیں, رکھیں مہینہ بعد 15 دن بعد اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ جلدی رکھ لیں, لیکن بس ارادہ کر لیں, اس لیے کہ بندہ جب نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے. بس ارادہ کر لے. غوث اعظم کے دیوانوں, آپ کے مستانوں, آپ نے بڑی دیر سنا. اللہ کریم ہمیں اچھی باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں صحیح سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ یہ جھوٹ, دغا, خیانت, ظلم و جہل, چغل خوری, غیبت, برائی, حق کشی, الزام کشی, غرور, تکبر, حسد, چڑ, جلن, سود, بیعت, چوری, انانیت, تعریف پسندی, خود پسندی, ریاکاری, اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ان ربی لغفور رحیم. کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.